دوستو، تبلیغی جماعت دعوت و تبلیغ کی ایک بڑی طاقت ہے۔ دین کے اشاعت و فروغ میں اہم کردار ادا کرتی ہوئی آ رہی ہے، تو دوسری طرف تبلیغی جماعت اصلاح معاشرہ کی جانب خاص توجہ دیتی ہے، خاص طور پر شادیوں کو سادگی کے ساتھ انجام دینے کی ترغیب دیتی ہے۔ ماں باپ پر بچوں کی شادیاں بوجھ نہ بنیں، سنت طریقے کے مطابق شادیاں انجام دی جائیں، سادگی کے ساتھ شادیاں انجام دی جائیں، اس پر تبلیغی جماعت کی خاص توجہ رہی ہے۔ بنگلور کے قدس صاحب عیدگاہ میں ہوئے 2 روزہ تبلیغی اجتماع میں چند جوڑوں کے نکاح عمل میں آئے۔ 27 اور 28 دسمبر عالمی مرکز حضرت نظام الدین کی نگرانی میں ہوئے اس 2 روزہ اجتماع میں چند جوڑوں کے نکاح عمل میں آئے۔ اکابر علماء کرام نے نکاح پڑھایا اور دلہا دلہن کی نئی زندگی کی کامیابی کے لیے دعا فرمائی۔ تو دوستو، پیش ہے نکاح خوانی کا یہ منظر اور ساتھ ہی علماء کرام کے بیانات۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ اللہ نے انسانوں پر اتارا اور ہم مسلمان اس قرآن کی قدر نہیں کر پا رہے۔ ہمیں پتہ نہیں چل رہا سورہ فاتحہ میں کیا فرما رہے ہیں اللہ پاک۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بھائی جناب ابراہیم حاجی مدن صاحب کہاں بیٹھے؟ یہ وکیل ہے، ان کے گواہ حسن ڈونگری چاند صاحب اور دوسرے گواہ بندہ نواز پیر صاحب۔ کہاں بھائی جلدی آ جاؤ، پہلے سے آ جائے گا یہ وکیل اور گواہ۔ لے اجازت ابراہیم کون ہے؟ بھائی ابراہیم صاحب آپ نے اپنی وکالت سے 2 گواہوں کی موجودگی میں عبد الوہاب مجاور صاحب کی دختر نقد شبانہ کو گئے وز مہر پاک کرام سونا نقد بشکل زیور کے قاسم محمد دستگیر صاحب کے نکاح میں دیا۔ کون ہے بھائی قاسم؟ دیکھو دلہن بدل جائیں گے، کون ہے بولو پہلے۔ قاسم کون ہے؟ کون ہے قاسم؟ آپ ہے بھائی جناب قاسم دستگیر صاحب۔ جناب ابراہیم حاجی منن صاحب نے اپنی وکالت سے 2 گواہوں کی موجودگی میں عبد الوہاب صاحب مجاور کی دختر نقد شبانہ کو گئے وز مہر 5 گرام سونا نقل بشکل زیور کے آپ کے نکاح میں دیا۔ کیا آپ نے اس کو اور اس کے مہر کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بولو الحمدللہ۔ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ اس کو اور اس کے مہر کو اب کیا گھبرا رہا ہے؟ اتنا آرام سے بول۔ میں نے اس کو اور اس کے مہر کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ لک و بارک اللہ لکما و جمع بینکما فی الخیر۔ بھئی وکیل توفیق ملا صاحب، ان کے گواہ مفتی انعام الحسن قاسمی صاحب اور شکیل شیخ۔ آ جاؤ بھائی جلدی سے۔ کون؟ توفیق ملا صاحب کون؟ بھائی جناب توفیق ملا صاحب، جناب حضرت مولانا مفتی انعام الحسن قاسمی اور شیخ شکیل صاحب، ان 2 گواہوں کی موجودگی میں جاوید شیخ نے اپنی دختر نقد تسمیہ شیخہ کو گئے وز مہر 10,000 روپے نقد سکہ راج رفت کے حافظ بلال صاحب کے نکاح میں دیا۔ کیا آپ نے اس کو اور اس کے مہر کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ اس کو اور اس کے مہر کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ بارک اللہ لک و بارک اللہ لکما و جمع بینکما فی الخیر۔ بھئی یہ لال صاحب ابن علی صاحب وکیل ہے۔ کہاں ہے لال صاحب؟
ان کے گواہ ملک صاحب بن حسین. بھائی جناب لائشہ بن علی صاحب، آپ نے اپنی وکالت سے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی ہے ماشاءاللہ، آپ نے اپنی وکالت سے اپنی دخترین اختر ثانیہ کو بعوض مہر 5 گرام سونا بشکل زیور کے مشتاق بن دستگیر صاحب کے نکاح میں دیا بولو. بھائی جناب مشتاق دستگیر کون ہے؟ آپ. بھائی جناب مشتاق دستگیر صاحب، جناب لالا صاحب نے اپنی وکالت سے اپنی دختر اختر ثانیہ کو بعوض مہر 5 گرام سونا بشکل زیور کے آپ کے نکاح میں دیا. کہ آپ نے اس کو اور اس کے مہر کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی الحمدللہ قبول کیا. میں نے اس کو 5 گرام ہونے کے ساتھ تمہارے دولہا ہوشیار ہیں. بارک اللہ لکم و بارک اللہ لکما وجمع بینکما فی الخیر. اے اللہ ہونے والے نکاحوں میں خیر عطا فرما، برکت عطا فرما، الفت محبت پیدا کرنا، خاندان میں زوجین میں رشتہ داروں میں الفت و محبت پیدا کرنا، اس نکاح کو اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما. اے اللہ تیرے پیارے حبیب کی امت کو تیرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ نورانی مبارک طریقے پر نکاح کیا 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جو مانگے عطا فرما، جو مانگنے سے رکھے وہ بھی عطا فرما. اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہماری دعا کو قبول فرما. آپ کا کون پڑوسی ہو سکتا ہے؟ آپ تو اس سے پاک ہیں. اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ جو لوگ کثرت سے قرآن پاک پڑھتے تھے وہ میرے پڑوسی ہے. اللہ کا کلام اللہ نے انسانوں پر اتارا اور ہم مسلمان اس قرآن کی قدر نہیں کر پا رہے. ہمیں پتہ نہیں چل رہا سورہ فاتحہ میں کیا فرما رہے ہیں اللہ پاک. ہاں، ایک ایک آیت پر اللہ اپنے بندے کے بات کا جواب دے رہے ہیں. آپ سنو تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھو، کیسی پیاری پیاری باتیں ہیں. بندہ اللہ سے کہے الحمدللہ رب العالمین اور جواب آتا ہے حمدنی عبدی. اور اگر بندے کا دھیان اللہ کی طرف نہیں، اللہ کہتے ہیں میرے بندے میں تیری طرف تو میرے غیر کی طرف جا، میں بھی تجھے تیرے غیر کی طرف حوالے کر دیتا ہوں. وہ تو جو محنت کرتے ہوئے مسجد کے ماحول میں لائیں گے نا، ان کی نماز میں جب وہ کہیں گے اللہ اکبر تو ان کو یقین ہوگا ساری مخلوق پیچھے پھینک دیا، اب میرے سامنے میرا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین. نماز کو جاندار بناؤ. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نماز کو تھام تھام کر پڑھا کرو. نماز کو ایسی مشق بناؤ کہ نماز کے ذریعے اللہ کے خزانے سے لینا سیکھنا ہے. یہ سارا مجمع نیت کریں، سنتوں کا بھی اہتمام کریں گے اور نماز کے راستے سے اللہ سے لینا سیکھیں گے. ہاں، سچا ارادہ کرو. دل کی کیفیت بدلنا چاہیے. آج یاد رکھنا، اگر نماز بھی نبی کے طریقے پر نہیں ہے، چاہے کتنی اس کو معلومات کیوں نہ ہو، اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، نماز ادھر گرتی ہے اور بد دعا دیتی ہے اے اللہ میں اس کی وجہ سے برباد ہوئی، تو بھی اس کو برباد کر. مسلمان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں. نماز بگاڑا ہے، لے نماز بد دعا کر رہی ہے. مسجد کو ویران کیا ہے، لے مسجد تیرے لیے بد دعا کر رہی ہے. نماز مسجد معمولی بات. کتنے فیصد مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی بڑی فیصد مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے. کوئی درد ہے؟ 160 گھروں کے اوپر نحوست آتی ہے. صرف بے نمازی پر نہیں، بے نمازی کی نحوست نمازی پر بھی پڑتی ہے. اب سوچے تو 17 سال کا ایک نوجوان لڑکا، وہ خادم جو تھا باغ کا مالی رکھوالا، اس نے آ کر پیش کیا آپ کے لیے ہدیہ. آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، زخموں سے چور ہیں، غموں سے نڈال ہیں. آپ نے اس وقت بھی اپنے اللہ کو نہیں بھولا. بسم اللہ پڑھ کے آپ نے انگور کا ٹکڑا اٹھایا، ایک انگور اٹھایا. اللہ اکبر. تو اس آدمی نے متوجہ ہو کر پوچھا اجی یہاں کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے، آپ نے بسم اللہ پڑھا ہے. آپ نے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ کہنے لگے میں نینوا کا رہنے والا ہوں. کہا اچھا یونس ابن متہ کو جانتے ہو؟ کہا یہ تو اور تعجب کی بات ہے، آپ ایک دیہات کے اتنی دور نینوا کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہا جی یونس ابن متہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، ہم دونوں بھائی ہیں. بس وہ آدمی جیسی آپ کی بات سنا خون آلود پاؤں پر گری گیا، کہہ رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہمارے نبی کا برتاؤ، ہمارے نبی کی بے چینی. بھوک ہے، بھوک کے اندر بھی کھا نہیں رہے، پیاس ہے، انگور کھانا چھوڑ دیا کہ ایک آدمی میری طرف متوجہ ہے اور میں کھانے میں لگوں.
دائی کا قربانی دینا، دائی کا مجاہدہ، دائی کا تھکنا انسانوں کے قلوب کو متوجہ کرتا ہے۔ ہم تو دعا میں بھی ادھر ادھر مشغول ہیں، ہاں جی، ہماری تو دعا بھی دھیان والی نہیں، کیونکہ دعا سے پہلے دعوت نہیں دی۔ ہماری عبادت میں جان نہیں، کیونکہ عبادت سے پہلے دعوت نہیں دی۔ ہماری دعوت میں بھی جان نہیں، کیونکہ دعوت دینے کا مزاج ممبر اور کرسی کا بن گیا۔ دعوت دینا ہو امت میں اترو، امت کے پاس جاؤ، ایک ایک کی خوشامد کرو، ایک ایک کو مسجد کے ماحول میں لاؤ، آنے والوں کا استقبال کرو۔ مسجد میں بے نیاز ہو کر مت بیٹھو، کوئی آتا ہے تو آتا رہے، جاتا ہے تو جاتا رہے۔ ان کے پاس جا کے بیٹھو، ایک ایک کی خوشامد کرو، ایک ایک کو ملو۔ ایک ماحول بنایا تھا مدینے پاک کے اندر آپ نے، دشمن بھی آ کر وہ بھی تیار ہو جاتا تھا۔ آپ 3 دن تک دعوت دے رہے، 3 دن تک، اور وہ کہہ رہا ہے ان تقتل ذات من وان تنعم تنعم علی شاکری، اگر تم کسی کو قتل کرو گے ایک خون بہہ جائے گا، اور اگر آپ اس پر احسان کرو گے تو شکر کرنے والا پاؤ گے۔ آپ دعوت، حضرت عمر کو بڑا غصہ آ گیا، آپ نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے حوالے کر دیجئے، میں اس کو اس کے ٹھکانے پہنچا دوں۔ آپ نے نہیں، ذرا بھی توجہ نہیں کی، پھر دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے بات کو، اللہ کا کرنا۔ اس کے بعد دل میں سمجھ میں آ گئی، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا عمر اگر تیرے حوالے کر دیتا تو جہنم رسید کر دیتا، اللہ کے فضل سے یہ جنتی بن گیا ہے۔ ماحول بنایا گیا، دعوت، جتنا تم اسباب دعوت کو عام کرو گے اللہ اسباب ہدایت کو عام کرتے چلے جائے۔ دعوت کی فضا بناؤ، دعوت کا ماحول بناؤ، ایک ایک کی خوشامد کرنے کا مزاج بنے۔ تیسری مرتبہ جب جماعت نے یہ ساری بات سنائی کہ اللہ کے بندے اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہوتا ہے، اللہ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ میرے دوستوں، امت کو سناؤ، ایک ایک گناہگار کی خوشامد کرو۔ لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي، میرے بندے تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے، تم مجھ سے معافی مانگ، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، چاہے کتنا ہی بڑا گناہگار ہو۔ عجیب حدیث پاک ہے، دھیان سے سننا۔ اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عجیب حدیث، بہت دھیان سے سننا۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے، اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، بڑے قدردان ہیں، 70 گنا ماں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ سب کو پہچانا، اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، ارے سب کو اپنا کر کے دیکھا، اپنے رب کو تو اپنا کر کے دیکھ۔ کیا بتاؤں میں آپ کہتے مارو اس کی گردن کو، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اپنوں کو بھی دشمن نہیں بنایا، دشمنوں کو بھی دشمن نہیں بنایا۔ ہمارے برتاؤ سے تو اپنے بھی دشمن ہو جا رہے۔ برتاؤ ہمارا صحیح ہونا چاہیے، نبوت والا کام ہے، نبوت والا مزاج ہو، نبوت والے اخلاق ہو۔ آپ جانتے ہیں پیٹرول کی گاڑی میں ڈیزل ڈال دو تو گاڑی نہیں چلے گی، ہوائی جہاز کے اندر عام گاڑی کا پیٹرول ڈال دو ہوائی جہاز نہیں چلے گا۔ اب دیکھو تو صحیح، ایک مزاج ہوتا اپنا، اس نبوت والے کام کا ایک مزاج ہے۔ حضرت عمر سے جب یہ بات کی آپ نے، حضرت عمر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ نبی جی یہ تنہائی میں، اندھیرے میں، میرے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، اور تیزی سے میں مدینے سے مکہ مکرمہ آیا ہوں، میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آیا ہوں، جو 7 راتیں اور 8 دن کا سفر ہوتا تھا، میرے پہلے کوئی آیا نہیں۔ یہ بات اس لیے اللہ نے آپ کو بتائی ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کی بھی گواہی اور اللہ کے نبی کی بھی گواہی۔ اخلاق، دشمن کے ساتھ بھی برتاؤ جو قتل کے ارادے سے آئے۔ مسجد کا ماحول دلوں کو نرم کرنے کا ذریعہ ہے،
مسلمان کی خوشامد کر کر کے مسجد کو لاؤ. صحابہ جہاں گئے, اگر مسجد نہیں ہے تو مسجد بنا دی. سارے ایمان والے جمع ہو گئے. اسلام لاتے ہی اذانیں ہونے لگی. سادی سیدھی مٹی اس کو انہوں نے نرم کیا اور اچھے سے بچھایا اور کچھ سائے کا انتظام کیا. اذان ہونے لگی, نماز شروع ہو گئی. ہر مسلمان کا تعلق مسجد اور ہمارے مساجد سے ہو. جب جو مسئلہ آئے مسجد کی طرف آوے. تمام صحابہ کا یہ مزاج تھا. تمام صحابہ کا یہ مزاج تھا. مسجد کی طرف لپکتے تھے. تیز آندھی چلی تو مسجد کی طرف, سخت سردی ہوئی تو مسجد کی طرف, سخت گرمی ہوئی تو مسجد کی طرف, ارے بھوک لگی تو مسجد کی طرف, رشتہ ہے تو مسجد کی طرف. اب دیکھو کیا بچائیں. चलो भाई साथियां, रास्ते में खड़ो नको, जरा बुला लियो साथियां को, बुला लियो पूरे को. ये पूरे आज पिंडाल में बैठे तो कामयाबी है वहाँ. ये कामयाबी नहीं है. ये अच्छी बात है ना.